اگر دل پریشان ہے، یہ میرا نقصان کر دے گا، یہ مجھے تکلیف پہنچا دے گا، یہ میرا یہ کر دے گا، وہ میرا وہ کر دے گا، اس سے میری یہ بات بن جائے گی، وہ مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے میرا، ادھر حقیقت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل متضاد۔ توکل توقع صرف اللہ کا۔ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، یہ وہ فضیلت ہے جوانی گزرنے کے بعد تم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کتنے بزرگ ہیں ایسے جو جوانی میں دور رہے عبادتوں سے، دین پہ استقامت بعد میں نصیب ہوئی، آج وہ اس حدیث کو سنتے ہیں تو پچھتاتے ہیں اپنی گزری ہوئی جوانی پر۔ تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہاری نمازوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے روزوں کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے صدقے کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہاری تلاوت کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں، تمہارے ذکر کی بڑی قیمت ہے نوجوانوں۔ جوانی کے اس مرحلے میں اللہ کی عبادت کر لو، بڑی فضیلتوں کے حقدار ہو جاؤ۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ اپنی جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو، جب پیاس لگے جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا۔ بزدل نہ بننا، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر۔ نبی نے ایک جملہ کہا، 3 لوگوں کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا، لا شک کبھی۔ نبی کا جملہ دیکھو، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت الوالد پہلے نمبر پر، دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا ولد کے لیے، باپ کی دعا بیٹے کے لیے، باپ کی دعا بیٹے کے لیے۔ جتنے بھی باپ حضرات ہیں، آپ سے میری گزارش ہے، میرے نبی نے کہا اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانتے اپنے بچوں کے لیے دعا؟ کیوں نہیں مانتے اپنے بچوں کے لیے دعا؟ وہ آداب کیوں نہیں اختیار کرتے؟ دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا ولد کے پہلے نمبر پر ہے۔ دعوت المسافر دوسرے نمبر پر ہے، مسافر کی دعا۔ دعوت المظلوم تیسرے نمبر پر ہے، مظلوم کی دعا۔ سبحان اللہ۔ افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، جاتی رہے، چھن جائیں۔ وہ موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، وہ دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا کرو۔ اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ میں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے، کیا اس کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب معاف کر دے گا؟ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یقیناً اس کو یہ یقین ہے، اسی لیے تو آپ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا بات۔ اچھا کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو پھر معافی مانگتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب اب بھی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ توبہ اصل میں مومن کی زندگی کا منہج ہے، مومن کی زندگی توبہ سے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گناہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا 100 دفعہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، بالکل ایسے۔ اور تم بھی توبہ استغفار کیا کرو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ کرتے ہیں تو ہم کس بات میں؟ ہمیں تو سارا دن توبہ استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ مومن کی زندگی کا ایک منہج ہوتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا رہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، وہ واپس آئے، بار بار اپنا رجوع الی اللہ کرتا رہے۔
گولی اور تلوار سے اتنے زیادہ زخم لوگوں کو نہیں لگے آج تک جتنے زبان نے لوگوں کو زخم لگائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں کہتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء روزانہ صبح پناہ مانگتے ہیں زبان سے، کہ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بچ جائیں گے، اور اگر تم سیدھی نہ رہی یا تم خراب ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی، تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ And every battle always started with a single word. ہر فائٹ، ہر ہاتھا پائی سے پہلے ایک لفظ ہوتا تھا جس سے وہ شروع ہوتی تھی۔ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، how beautiful is it۔ کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ یاد رکھو کہ جب نماز انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ جب قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ جب نماز میں تمہارا دل نہیں لگ رہا تو اس چیز کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ جب مسجد جانے کا دل نہیں چاہ رہا تو اس چیز کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو یاد رکھو کہ تم اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ اللہ نے یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ پہلے خود عمل کرو اور پھر اوروں کو تبلیغ کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے نام کی صدا لگا، تو بول اللہ اللہ، ایک دن تیرے دل میں اللہ اتار دے گا، تیرے اپنے بول تجھے زندہ کر دیں گے۔ تو میرے عزیزو، چھوٹی سی درخواست، مر جانا ہے، بڑی موت بیان کی لیکن بیٹے کی موت نے موت سمجھا دی، موت کیا چیز ہے۔ تو اس سے جی نہ لگاؤ، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہاں سے گزر جانا ہے۔